یہیں پہ پیدا ہوئے ہیں, یہیں پہ پلے بڑے ہیں. آفن ایسے اسکولس میں ہیں جہاں پہ ہم مائنورٹی ہے, مطلب مسلم مائنورٹی, ایشین مائنورٹی. میں ایسی جگہ کام کرتی ہوں جہاں آفن میں مائنورٹی ہوتی ہے. تو ہم لوگ کبھی مسلمان کنٹری میں رہے نہیں. ہمارے لیے جیسے اسلام اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں کافی ڈسٹنٹ لگتا ہے کبھی کبھی. تو ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال شاید اس سے زیادہ مختلف ہے. مسلمانوں میں ایک انسٹنکٹ موجود ہے. جب ہم دوسرے مذاہب کے مقابلے پر رہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اسلام کی طرف زیادہ راغب ہو جاتے ہیں. یہ بائی انسٹنکٹ ہم کرتے ہیں. لیکن جہاں ہم صرف مسلمان ہیں وہاں ہم اسلام سے اتنے ہی دور چلے جاتے ہیں. جیسے میں نے ابھی کسی کے سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس رہنمائی بڑی زبردست موجود ہے کہ ہم اگر سنت بطور لائٹ ہاؤس لے لیں کہ ہر معاملے میں وہیں سے روشنی لیں اور اس ڈائریکشن میں جائیں تو ہم صحیح نہیں ہو سکتے. کچھ مت کیجیے, آپ صرف اور صرف اتنا کر لیجیے کہ سنت میں نظر رکھیے. ہم میں سے ہر انسان, ہر مسلمان کلاس 5 تک سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر چکا ہوتا ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا معجزہ ہے کہ ہم اتنی ارلی اسٹیج تعلیم کی اس پر پڑھی ہوئی دوسری باتیں سب بھول جاتے ہیں. لیکن سیرت ہمیں ایک ایک لفظ صحیح یاد رہتا ہے ساری بات. یہ معجزہ ہے. تو ہمیں کہیں سے تعلیم کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم صرف پڑھی ہوئی چیزیں یاد کرتے ہیں اور اس ڈائریکشن میں چلتے رہتے ہیں. یہ سیرت ایسی شاندار چیز ہے. مجھے ایک چسکا ہے, بہت ہی نشہ ہے اس کا, کہ ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں ان کے ذاکر صاحبان مجلس کا آغاز کرنے سے پہلے تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی. وہ کم سے انہوں نے سیکھا ہوتا ہے اور سبھی ذاکر صاحبان کی تلاوت ایک سی ہے. وہ جھٹکے دار آواز میں پڑھتے ہیں تحت اللفظ میں. معلوم نہیں مجھے اس سے عشق کیوں ہے لہجے سے. تو میں محرم کے 10 دن ہوئے یہاں میرے پاس تھوڑی فرصت ہاتھ آئے, میں ٹی وی چینل سکین کرتا رہتا ہوں کہ کہیں مجلس شروع ہو رہی ہو اور وہ تلاوت کرے تو میں سن لوں. آج سے چند سال پہلے 10 محرم تو میں گھر پہ بیٹھا ہوا ٹی وی چینل سکین کر رہا تھا کہ کہیں مجلس شروع ہو رہی ہو تو میں تلاوت سنوں گی. تو ایک چینل پر شام غریبہ کی ابتدا ہو رہی تھی تو ذاکر صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور اسے ترجمہ انہوں نے کیا. تو میں سر سے پاؤں تک کام کیا کہ یہ میں کیا کرتا رہا. کوئی ہزارہ مرتبہ وہ آیات میں نے پڑھی تلاوت کرتے ہوئے, لیکن کبھی میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ یہ آیات کیا رہی ہے. ان آیات کا ترجمہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو خود ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنا کھانا بھوکوں کو کھلا دیتے ہیں, اللہ کے پاس ان کے لیے بڑا اجر ہے کہ رب تعالیٰ جنت میں ان کے لیے ایک حوض بنائے گا اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے انہیں اس حوض تک نہیں جانا پڑے گا
بلکہ وہ حوض خود چل کر آئے گا پیاس بجھانے کے لیے. اپنی بھوک کو برداشت کر کے اپنا کھانا دوسروں کو کھلا دینے کا اتنا بڑا اجر ہے. تو مجھے ایک دم یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر یہی کام کرتے رہے کہ اپنا کھانا دوسروں کو کھلا دیتے رہے, خود بھوک برداشت کی ہے. یہ سیرت اس طرح ہمیں گائیڈ کر دے گی اگر ہم اس پر نظر رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا عمل فرماتے رہے. گائیڈنس میں پوری مل جائے گی, آپ کو یہ دقت نہیں آئے گی. ایک سوال میں کر سکتا ہوں جناب حکم. حضرت, اللہ تعالیٰ نے انسان کو تغیر میں رکھا ہے, یعنی یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ کالا ہے, یہ گورا ہے, یہ امیر ہے, یہ غریب ہے. سوال میرا یہ ہے کہ ایک تو بادشاہ کے یہاں پیدا ہو گیا بچہ اور ایک غریب کے یہاں پیدا ہو گیا. جو بادشاہ کے یہاں پیدا ہوا اس کی تو عیاشی لگ گئی, جو غریب کے یہاں پیدا ہوا اس کی بیچارے کی ساری زندگی. سوال ایکچولی میرا یہ ہے کہ ایک بچہ کافر کے یہاں پیدا ہوا, ایک بچہ مسلمان کے یہاں پیدا ہوا ہے. جو کافر کے یہاں پیدا ہوا اس نے ساری زندگی کفر میں گزاری, شرک میں گزاری, بت پرستی میں گزاری. بڑا ہو گیا, اس نے اپنے بچے پیدا کیے, بوڑھا ہو گیا, مر گیا. فرشتے آ گئے, چلو 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 اس کو جہنم میں لے کے چلو. تو اس کے اوپر ذرا میں آپ کی گفتگو کے ابتدائی حصے کے بارے میں کچھ پہلے عرض کر دوں آپ سے. یہ کائنات رب تعالیٰ کی ایک طرح سے پوٹ پوری ہے. جیسے ہم گھر میں ایک بال میں پوٹ پوری رکھتے ہیں, مختلف پھولوں کی پتیاں ہوتی ہیں, اس میں مختلف رنگوں کی, مختلف خوشبو کی, مختلف سائز, وہ خوشنمائی کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہے. تو یہ کائنات رب تعالیٰ نے ایک پوٹ پوری کے طور پر بنائی ہے. یہاں آپ کو امیر, غریب, اچھا, برا, بھلا, سب طرح کے لوگ مل جائیں گے. اسی طرح یہ جو آپ نے معاشی تفریق یا معاشرتی تفریق کی بات کی کہ کوئی بادشاہ کا بیٹا ہے وہ عیش کر رہا ہے, مجھ جیسے یتیم کا بچہ بیچارہ روٹی کو ترس رہا ہے. یہ دنیا اصل میں ایک جگسا پزل ہے. جیسے جگسا کا پزل ہوتا ہے, اس کے اندر بڑے پیسز, چھوٹے پیسز, ٹائنی پیسز وہ ہوتے ہیں. جب ہم تمام پیسز کو ہم اکٹھا جوڑ دیتے ہیں تو ایک تصویر بن جاتی ہے. اگر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی پیس اس میں غائب آ جائے, تصویر مکمل نہیں ہوتی. یہ جو تفریق ہے یہ بے معنی نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتے ہیں. میں بزنس ایڈمنسٹریشن کا آدمی ہوں, آپ انجینئر ہیں, آپ چیزیں بناتے ہیں, میں نہ ہوں وہ بک نہیں پائیں گے. میں چیزیں بیچتا ہوں, آپ نہ ہوں تو چیز بنے گی نہیں, میرے پاس آئے گی نہیں, میرا کام کیا چلے گا. ایک آدمی بہت عقل مند ہے, سمجھدار ہے, دوسرے کے پاس پیسہ بہت ہے, عقل نہیں ہے. وہ عقل مند آدمی کو, قابل آدمی کو ہائر کرتا ہے, اس کا بزنس چلتا ہے. تو یوں ہم ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کر رہے ہیں, یہ دنیا چلتی ہے اس سے. تو یہ تفریق بلا وجہ نہیں ہے, اس کے پیچھے مقصد ہے پورا. اب جو آپ کا اصل سوال تھا کہ ایک آدمی جو کافر کے یہاں پیدا ہوا, دہریے کے یہاں, ایتھیسٹ کے یہاں پیدا ہو گیا,
ہندو کے گھر پیدا ہو گیا، مسلمان کے پیدا ہو گیا، وہ اپنے آبائی مذہب پر چلتا ہے، بالکل درست ہے آپ کا کہنا۔ لیکن اس سلسلے میں ہم ایک بات بھولتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اپنا دین حق جو ہے، پیغام حق، اس کو پھیلانے کی ذمہ داری ہم سب پر عائد کی ہے۔ نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہی منقطع ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول اب نہیں آئے گا۔ دین کو پھیلانے کی ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بالغ آدمی ہے، انسان ہے، اس پر ذمہ داری یہ ڈالی گئی ہے کہ وہ پیغام حق کی تلاش کرے۔ جو آدمی غیر مسلم گھر میں پیدا ہوا، جب تک بچہ تھا اس کی ذمہ داری اس کے پیرنٹس پر تھی۔ بالغ ہو گیا تو اب یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ پیغام حق کی تلاش کرے۔ جو نہیں کرتا، کیونکہ وہ کر نہیں رہا تھا، وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا، اس کی سزا بھگتے گا۔ اس کنٹری میں آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا LGBTQ کی تعلیم سمجھے ہر تعلیم سے زیادہ امپورٹنٹ اور کمپلسری کر دی گئی ہے، تو کیسے ہم ایز اے پیرنٹ کیسے بچوں کو اس سب سے بچائیں اور کیا کیسے سمجھائیں ان کو اس سب سے بچائیں؟ بھی ہمارے یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا بچہ کیسی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کو کیا سکھایا جا رہا ہے، پڑھایا کیا جا رہا ہے، زیادہ سکھایا نہیں جا رہا، پڑھایا جا رہا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ہے ایک انڈرسٹینڈنگ کا کہ ہم ایک بہت بڑے مسکنسیپشن میں مبتلا ہیں۔ میں اگر اپنے رویے دیکھوں بحیثیت باپ کے اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیگم صاحبہ کا رویہ دیکھوں بحیثیت ماں کے اپنے بچوں کے لیے، تو نظر آتا ہے کہ ہم لوگ بہت بڑے مسکنسیپشن کا شکار ہوئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ سیکھے گا ہمارے پڑھانے سے، ہمارے سکھانے سے اور ہماری نصیحتیں کرنے سے۔ آپ پاکستانی ماں باپ کو دیکھیے، ہر 2 منٹ کے بعد میں اپنا فرض سمجھتا ہوں ایک ایڈوائس ڈش آؤٹ کرنے کو اپنے بچے کے لیے۔ اب جو کچھ میں اس کو نصیحتیں کر رہا ہوں، جس چیز کو وہ آبزرو کر رہا ہے، وہ میری پرسنالٹی ہے، میرے رویے ہیں، وہ ان نصیحتوں کے 180 ڈگریز اپوزٹ ہیں۔ بچہ بتانے سے نہیں سیکھتا، بچہ دیکھنے سے سیکھتا ہے، آبزروینٹ ہے۔ وہ جو کچھ آبزرو کرتا ہے اس کو وہ رجسٹر کرتا ہے۔ ہم غلط فہمی کا شکار ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ نیولی بورن بیبی ہے، اس کی عمر ابھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ہے، اس کو کیا پتا؟ بالکل غلط ہے۔ بچہ جب دنیا میں آیا ہے اپنی پہلے سانس کے ساتھ ہی وہ چیزوں کو رجسٹر کر رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بول نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو سسٹم رکھا ہے وہ ایسا ہے کہ جب تک کہ چیزوں کو سنے گا نہیں، جو ہوا میں ہمارے بولنے سے لہریں پیدا ہو رہی ہیں وہ اس کے کان کے اندر جاتی ہیں، وہ الفاظ نہیں ہوتے، وہ لہریں ہوتی ہیں، ویوز ہیں، وہ ہمارے کان کے ذریعے سے ٹریول کر جاتی ہیں دماغ کے سینٹرل پارٹ میں، جہاں ہیئرنگ سینٹر اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ وہاں جب جاتی ہیں تو وہاں الفاظ کی شکل ڈالتی ہیں،
اس کے بالکل ساتھ ہی انٹرکنیکٹڈ اسپیچ سینٹر ہے، وہ وہاں ٹرانسفر ہوتی ہیں چیزیں، یوں بچہ بولنا سیکھتا ہے۔ اسی لیے وہ بچے جو سن نہیں سکتے وہ بول بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کا کیونکہ ہیئرنگ سینٹر ایکٹیویٹ نہیں ہوتا تو اسپیچ سینٹر بھی ایکٹیویٹ نہیں ہو پاتا۔ تو بچے بھلے کوئی بھی تعلیم حاصل کر لیں، لیکن گھر کے اندر جہاں وہ 24 گھنٹے ہیں بچے کے پاس، اس میں سے 5 hours وہ اسکول میں گزار کے آیا ہے، باقی 19 hours وہ گھر میں گزار رہا ہے۔ تو جو کچھ وہ گھر میں 19 hours میں دیکھ رہا ہے وہ وہی کچھ سیکھے گا۔ تو اگر ہماری حرکتوں سے وہ یہ آبزرو کرتا ہے کہ جو کچھ مجھے اسکول میں بتایا جا رہا ہے یہ صرف میری اویئرنیس کے لیے ہے، اٹ از ناٹ ٹو بی ایکسرسائزڈ، تو اس کا کچھ نہیں بگڑتا بلکہ زیادہ اسٹرینتھ ملتی ہے اس کو۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے صحیح راہ پر چلیں تو ہمیں ان کے لیے پرسنل ایگزامپل سیٹ کرنی پڑے گی، ہمیں اپنے آپ کو صحیح راہ پہ ان کے سامنے رکھنا پڑے گا۔ میں ساری عمر اپنے بچوں کو یہ سکھاتا رہا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا بہت بری بات ہے۔ جس بچے کو میں چھوٹی سی عمر سے لے کر 8-10 سال کی عمر تک یہی سکھا رہا ہوں کہ بیٹا یہ جھوٹ بولنا غلط ہے۔ کوئی انوانٹڈ گیسٹ آ گیا میرا تو اسی بچے سے میں نے کہا کہ بیٹا جا کے کہہ دو ابو نہیں ہے، وہ سیکھے گا کیا؟ میں اپنے بچوں کو سکھاتا رہا کہ بیک بائٹنگ بڑی بری بات ہے، لیکن اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے میں تمام رشتہ داروں کی برائیاں کرتا رہا تو بچہ کیا سیکھے گا؟ یہ ہمیں جو ایک ہماری زندگی میں تضاد پیدا ہوا ہے اس سے باہر نکلنا ہوگا۔ یہ مت ڈریے کہ بچہ اسکول میں کیا سیکھ رہا ہے، اس پہ توجہ دیجیے کہ بچہ ہمیں دیکھ کے کیا سیکھ رہا ہے۔ کبھی بھی اس کو وہ ایجوکیشن نقصان نہیں دے۔ جی ڈاکٹر صاحب اجازت ہے، تسلی ہوگی آپ